اس کے بعد پریشانیاں آنا شروع ہوئی تو وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے میں چیز ہے کہ ان کو اولاد بھی نہیں تھی اور ان کے شوہر کا بزنس بھی نہیں چل رہا تھا. میں نے یہ کہا کہ استغفار کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رحیم السلام علیکم پیارے دوستوں, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا, کیونکہ میں آپ کے لیے میریکل سٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز ہمیشہ لاتی رہتی ہوں. اور اسی طرح کی ایک میریکل, بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو میری کزن کی ہے, اور یہ سٹوری بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے والی ہے. تو آپ اس سٹوری کو پورا ضرور سنیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی. یہ میری ایک سسٹر کی سٹوری ہے جو جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. شادی کو 6 مہینے ہوئے ہوں گے, اور جب شادی کو 6 مہینے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا کوئی بھی کام نہیں کرتا. پہلے لڑکے کا جو ہے وہ فیکٹری تھا, لڑکا بہت اچھا خاصا کام کرتا تھا, لیکن اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ لڑکے کے پاس گاڑی ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن شادی کو کچھ وقت گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا کوئی کام نہیں کرتا ہے. ایک گاڑی اس کی 4 ویلر اس کے پاس ہے, لیکن وہ کچھ 3-4 لاکھ روپے کے لیے وہ جو ہے پیمنٹ جو ہے اس کی پوری نہیں ہوئی ہے. انہوں نے شاید انسٹالمنٹ میں نکال رکھی تھی, وہ پوری نہیں ہوئی. اس کے کارن وہ گاڑی جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک طرح سے سائیڈ میں کھڑی ہے کیونکہ اس کی پیمنٹ پوری نہیں ہے, تو اس گاڑی کو وہ یوز نہیں کر سک رہے تھے کیونکہ اس میں سروسنگ کرانی تھی, شاید کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. اور سروسنگ تبھی ملتی ہے سروس سینٹر سے جب اس کی پیمنٹ پوری ہو, اور ان کی پیمنٹ پوری نہیں تھی اور ان کا کوئی کام بھی نہیں تھا, کوئی بزنس بھی نہیں چل رہا تھا. کچھ وقت تو جو بچے کھچے ان کے پاس پیسے تھے اس سے جو ہے زندگی گزر گئی, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ. اس کے بعد پریشانیاں آنا شروع ہوئی تو وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے میکے میں آ کر رہنے لگ جاتی ہے. اور میکے میں آ کر رہتی ہے کہ یہاں پہ میرے شوہر جو ہے وہ کچھ کام شروع کریں گے, کچھ کام کریں گے. کافی پریشانیاں ہو رہی تھی. اور ایک چیز ہے کہ ان کو اولاد بھی نہیں تھی اور ان کے شوہر کا بزنس بھی نہیں چل رہا تھا. بہت دن تک وہ 3-4 مہینے اپنے میکے میں آ کر رہ جاتی ہے, اور اس کے شوہر جو ہے وہ دوسرے کام کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی کام شروع ہو جائے, لیکن کام شروع کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا. نئی شادی شدہ زندگی میں وہ کالز کرتی تھی اور بہت روتی تھی, بہت پریشان ہوتی تھی کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے, میرے گھر والوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر شادی کی. اور بہت زیادہ دن تک وہ اپنے میکے میں رہتی ہے, اور اس کے میکے والے بھی بہت زیادہ فائنینشیل اسٹرانگ نہیں تھے, تو کچھ باتیں گھر پہ بھی ہو جاتی ہیں آپس میں, تو کچھ باتیں وہاں سے بھی اسے سننے کو مل جاتی تھی. اس کارن وہ ایسا مطلب اس کی زندگی ہو گئی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ وہ سوسائڈ کر لے, کیونکہ اس کی زندگی میں نئی شادی ہوئی ہے, اس کے شوہر کا کوئی بزنس نہیں ہے, ادھر میکے والوں سے باتیں سننی پڑ رہی ہے, کوئی کام نہیں بن رہا ہے, سسرال والے بھی کچھ نہ کچھ باتیں فون پہ سنا دیتے تھے. تو بہت زیادہ وہ پریشان ہوتی تھی, بہت زیادہ روتی تھی, بہت زیادہ اسے بہت ہرٹ ہوتا تھا ان ساری چیزوں کا کہ میرا کیا قصور تھا جو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا, میرے گھر والوں نے کیسے لڑکے سے میری شادی کر دی, جبکہ ان کے گھر والوں کو بھی یہ چیز ایک طرح سے دھوکے کے طور پہ ملی. انہیں نہیں پتا تھا کہ لڑکا کا کوئی بزنس نہیں ہے, جو تھا وہ ڈوب چکا ہے. پھر کیا ہوا, میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نمازیں پڑھو, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ, اور دوسری چیز ہے کثرت سے استغفار کرو. میں نے اسے بار بار کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو گی تو تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے, تمہارے شوہر کا جو رزق کا ہے وہ ذریعہ بھی کھل جائے گا. پہلے وہ کیا کر رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن اسے کچھ لوگوں نے, اس کے سسرال والے نے اسے ایسا ایڈوائز کر دیا کہ کسی بابے کے پاس جاؤ, وہاں پہ جا کر کے اس سے ملو. اور وہ بابے کے پاس گئی, مجھے اس نے اپنی پوری سٹوری بتائی. وہ وہاں گئی تو اس کے بابے نے اسے کچھ کہہ دیا, نئی شادی ہوئی ہے, بھلا اس نے اسے کیا کہہ دیا کہ تمہارے اوپر تمہارے سسرال والوں نے کچھ کروا دیا ہے, رزق کی بندش کروا دی ہے, اولاد کی بندش کروا دی ہے, اس لیے ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے, تمہاری بات نہیں بن رہی ہے. مجھے اس نے یہ ساری چیزیں بتائی.
میں نے اس کو گائیڈ کیا، دیکھو کسی بھی بابا کے پاس مت جانا، وہاں جاؤ گی وہ تم سے پیسے بھی لے لیں گے، اور تم اس کی باتوں پہ اگر ایمان لے آئی تو تمہارا ایمان جو ہے وہ بگڑ جائے گا، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ میں نے اسے یہ ساری چیزیں سمجھائی، پتہ نہیں اس نے سمجھی یا نہیں سمجھی، لیکن میں نے اسے کثرت سے استغفار کرنے کو کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے دعائیں کرو، تم اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور بالکل ان لوگوں کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس کو ہر چیز کے لیے سوچنا پڑ رہا تھا، ڈاکٹرز کے پاس بھی جانے کے لیے اس کے جو ہے پیسے کی ضرورت تھی تو وہ نہیں مل پا رہی تھی۔ تو اس نے استغفار کرنا شروع کیا، میں نے اسے بہت کہا، اور کچھ دن گزرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ نا کہیں سے پیسوں کا انتظامات ہو جاتے ہیں، اس کی امی یا کوئی اس کے ریلیٹیو جو ہے وہ کہیں سے اسے پیسے دلوا دیتے ہیں، پیسوں کا انتظامات ہوتا ہے۔ پیسے انتظام ہونے کے بعد اس کے شوہر نے ایک دکان رینٹ پہ لیا، اور وہاں پہ اس نے گروسری کا جو سامان ہوتا ہے، گروسری کے سامان کا جو شاپ ہے وہ اوپن کیا۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد دھیرے دھیرے ماشاءاللہ سے میں نے یہ کہا کہ استغفار کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کسی بھی دکان کو جمنے میں ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت گزرا تھا تو دھیرے دھیرے کر کے ان کی دکان اچھی چلنے لگ گئی۔ پھر پیسوں کا انتظامات جو اللہ نے کروا دیا، اس کی جو گاڑی پھنسی ہوئی تھی جو نام کی کھڑی تھی، اس میں سروسنگ چاہیے تھا جس کے لیے 3-4 لاکھ جو ہے اس کی پیمنٹ باقی تھی، جس کے کارن وہ سروس نہیں لے سکتے تھے، اس کی گاڑی بھی چھوٹ گئی، وہاں سے اللہ نے انتظامات کروایا، وہاں سے اس کی گاڑی بھی نکل گئی ماشاءاللہ سے۔ اب اس کی گاڑی میں وہ گاڑیوں میں گھومتی بھی ہے، اور اس کی جو ہے اس کے شوہر کا بزنس بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے۔ اب اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اچھا کھا کہاں جہاں کل تک کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے سوچ رہی تھی، پریشانیاں تھیں، مشکلیں تھیں اس کی زندگی میں، آج وہ بہت بہترین زندگی گزار رہی ہے، اور ہر طرح کی خوشی اس کی زندگی میں۔ اب وہ خود بتاتی ہے کہ اب بزنس بھی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے اس کی زندگی میں، بلکہ شروع میں ان کے جو انہی ساری چیزوں کے کارن جو ہے سسرال والے سے بھی تھوڑی باتیں سننے کو مل جاتی تھی۔ اب اس کے سسرال والے بھی ماشاءاللہ سے اچھے ہیں، اور جہاں وہ میکے میں رہتی تھی تو اب وہ دوسری جگہ پہ رینٹ پہ اپنے گھر لے کر کے اور وہاں رہ رہی ہے۔ اب اس کے میکے والے جو ہے اس سے تھوڑی بہت کچھ باتیں ہو جاتی تھی کافی دن وہاں رہنے کے کارن، اب وہ بھی اچھی ہو گئی، اب اس سے بھی جو ہے باتیں صحیح ہونے لگ گئی ہیں، میکے والے بھی صحیح ہو گئے، سسرال والے بھی صحیح ہو گئے، گھر بھی رینٹ کا ہے لیکن وہاں بھی سکون سے وہ رہ رہی ہے، اس کے شوہر کا بزنس بھی چلنے لگ گیا ہے، اس کی جو گاڑی اٹکی ہوئی تھی وہ بھی نکل گئی ہے، اور اب ایک پرسکون زندگی وہ گزار رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے لیے رزق کے ذریعے لگائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور میں نے اسے بھی یہی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ ہر راستے آپ کے لیے کھول دے گا، اور کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کا بھی ذریعہ کھول دے گا۔ اور باقی آپ کسی بھی معاملے کو لے کر پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اور یقین کے ساتھ، اگر کامل یقین کے ساتھ آپ دعائیں کریں گے، تہجد پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ماشاءاللہ سے وہ نماز بھی پڑھنے لگے، اس کے شوہر بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی زندگی میں اب کمپلیٹلی فائن، سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ تو آپ بھی اگر اپنی زندگی میں ایسی معجزات دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آپ استغفار کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہر عمل کو کریں، نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا، کیونکہ اگر رب راضی ہے تو پھر کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی زندگی کو انشاءاللہ بہتر کر دے گا۔ ایسی موٹیویشنل اسٹوریز اور میریکل اسٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔